بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عصمت خان آپ سے مخاطب ہوں، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ سیالکوٹ سے ایک افسوسناک خبر ہے، اور وہ خبر اس وجہ سے ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ چل پڑا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک حادثے کے بعد دوسرا حادثہ پیش آتا ہے، اور ہماری حکمران، ہمارے ارباب اختیار، ہمارے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں ہماری قسمت کی طاقت ہے، انہوں نے ایک ہی روایتی بیان یعنی رکھا ہوتا ہے، حکومت کوئی بھی ہو، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سب کو پکڑیں گے، عبرت کا نشان بنائیں گے، کسی کے ساتھ نرمی نہیں برتی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لے لیا، وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا، صدر پاکستان نے نوٹس لے لیا، سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ لیکن کبھی بھی ہماری ریاست نے یا ہمارے ارباب اختیار نے ان مسائل کا مستقل حل تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، اس مرض کا علاج تلاش کرنے کی کوشش جو ہے وہ نہیں کی۔ کاش ہماری ریاست نے اس وقت اس مسئلے کو حل کیا ہوتا، یا اس طرح کی جو نزاکت ہے اس کو سمجھا ہوتا۔ جب آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے سیالکوٹ میں دو حافظ قرآن بھائی، جن کو کرکٹ میچ میں جھگڑے کے دوران مجمع نے بری طرح تشدد کر کے ہلاک کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا، ان کی ویڈیوز آپ سب نے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوں گی کہ کس طرح ان بچوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، جھگڑا صرف تھا کرکٹ میچ کے دوران۔ اگر اس وقت معاف کے حوالے سے یا اس طرح مجمع کے حوالے سے ہماری ریاست اگر کوئی پالیسی بنا لیتی، یا اس مجمع کو ہی اگر عبرت کا نشان بنا دیا جاتا، اس وقت سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری، انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا، تو آج یہ واقعہ سیالکوٹ میں جو پیش آیا ہے یہ نہ آتا۔ ہمارے یہاں پہ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ چل پڑا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کا ہلکا سا ذاتی اختلاف ہے یا ذاتی جھگڑا ہے، اس پہ توہین مذہب یا توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الزام آپ عائد کر دیں، کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو مشتعل کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آج سیالکوٹ کی مشہور فیکٹری راجکو فیکٹری میں جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ یہ سیالکوٹ کی مشہور فیکٹری ہے۔ اس فیکٹری کا میں تھوڑا سا آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ یہ جو فیکٹری ہے یہ کرکٹ کے بیٹ وغیرہ اور کرکٹ کا سامان یہ فیکٹری جو ہے یہ تیار کرتی ہے۔ یہ بہت بڑی فیکٹری ہے، مشہور فیکٹری ہے، اور انٹرنیشنل برانڈ اور انٹرنیشنل لیول کا جو سامان ہے وہ یہاں پہ کرکٹ کا تیار کیا جاتا ہے۔ اس فیکٹری کے سری لنکن جنرل مینیجر تھے پریانٹا کمارا، ان پہ الزام لگا کہ انہوں نے جو ابھی تک یہ خبریں جو ابتدائی آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں، مزید جب اس پہ تفتیش ہوگی، جب اس پہ انٹروگیشن ہوگی تو مزید چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن ابھی جو ابتدائی اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو پریانٹا کمارا نامی جو سری لنکن جنرل مینیجر تھے راجکو فیکٹری کے، ان پہ الزام لگا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ مبارک والا جو ہے وہ سٹیکر انہوں نے پھاڑا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ الزام ان پہ لگا کہ انہوں نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کے بعد ان کو فیکٹری کے ہی جو مزدور تھے، جو فیکٹری کے اندر ہی جو ملازمین تھے، یعنی اکثریت جو یعنی کہ مجمع کی تھی وہ فیکٹری ملازمین کی تھی، انہوں نے ان کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ بے پناہ تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد ان کی لاش تک جو ہے وہ جلا دی گئی۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، کیونکہ ریاست پاکستان یا ریاست کا جو قانون ہے وہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی مجمع کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ ریاست کے قانون کو ہاتھ میں لے اور خود جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ اس کے لیے ریاستی ادارے اور ریاست کے اندر عدالتیں موجود ہیں، ان کا کام ہے فیصلہ کرنا۔ تو یہ خبر ہے سیالکوٹ کی مشہور فیکٹری راجکو کے غیر ملکی جی ایم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے الزام میں مزدوروں نے قتل کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مرنے والا فیکٹری کا مینیجر سری لنکن تھا۔ راجو فیکٹری وزیر آباد روڈ کے ورکرز نے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الزام میں سریعام سڑک پر لا کر آگ لگا دی۔
سیالکوٹ راجکو فیکٹری پاکستان کرکٹ ٹیم کی کٹس وغیرہ تیار کرتی ہے. اس کے جی ایم پروڈکشن جو کہ سری لنکا سے تھے، اسے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے الزام میں فیکٹری ورکرز نے مارنے کے بعد ان کی لاش کو وزیرآباد روڈ پر رکھ کر آگ لگا دی. سیالکوٹ ایک افسوسناک واقعہ سانحہ بٹر کی یاد تازہ کرتی. یہ وہی سانحہ بٹر ہے جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ جہاں پہ 2 بچوں کو تشدد کر کے مجمع کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا تھا. یہ وہی سانحے کی مثال دے رہا ہوں میں. سیالکوٹ مبینہ طور پر شان اہل بیت کی گستاخی پر فیکٹری کے جنرل مینیجر پریانٹا کمارا کو تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا. تشدد سے سری لنکا سے تعلق رکھنے والا جنرل مینیجر پریانٹا کمارا ہلاک ہو گئے. پولیس کی بھاری نفری حالات قابو کرنے میں ناکام رہی. یہاں پہ یعنی کہ یہ بات بھی خبر میں مطلب آئی ہے کہ پولیس کی ایک بڑی نفری وہاں پہ موجود تھی. جب یہ مجمع اس سری لنکن جنرل مینیجر کو تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا، پولیس کی بھاری نفری وہاں پہ موجود تھی، لیکن پولیس اسے بچانے میں ناکام رہی. بلکہ ہمارے مین الیکٹرانک میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ پولیس وہاں پہ خاموش تماشائی بنی رہی اور مجمع کے سامنے بے بس جو ہے وہ نظر آئی. یعنی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پولیس بھی وہاں پہ تماشبین کے طور پہ جو ہے وہ موجود تھی. اب یہاں پہ یہ چیز جو ہے یہ بڑی تشویشناک ہے، جو بین الاقوامی سطح پہ ہماری بدنامی کا سبب جو ہے وہ بنے گی کہ کس طرح پولیس وہاں پہ یعنی کہ کیوں خاموش رہی ہے اور پولیس کیوں جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے. میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ جتنے بھی وہاں کے جو مقامی پولیس آفیشلز ہیں ان کو کم از کم نوکری سے برطرف کرنے کا بندوبست ایسا کیا جائے کہ کسی عدالت سے انہیں ریلیف نہ مل سکے. اور مستقبل کے لیے پولیس کو ایسی ہدایات مطلب دی جائیں، ایسی ایس او پی مطلب دی جائے جس میں اگر اس طرح کا مجمع، اس طرح کا موب اگر کسی کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے تو تشدد کا نشانہ بننے والے شخص کی جان بچانے کے لیے پولیس کم از کم آنسو گیس کا استعمال مطلب کرے، لاٹھی چارج مطلب کرے، یا اور بھی ہوائی فائرنگ یا اسٹیٹ فائرنگ بھی اگر کرنی پڑتی ہے تو اس کی بھی کوئی ایس او پی جو ہے وہ بنائی جائے. لیکن مقصد جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر حال میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی مجمع ریاست کا قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے، بلکہ اگر اس کے پاس کوئی ایویڈنس مطلب موجود ہے تو وہ عدالت میں جائے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس جائے جن کا کام ہے قانون کی عملداری قائم کرنا، نہ کہ وہ خود جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لے. ہمارے یہاں پہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ان واقعات کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنے قانون کی عملداری کے لیے ایسے اقدامات کرے کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں. میری حکومت سے اس ولاگ کے توسط سے میری التماس ہے کہ کافی ساری اس واقعے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آ چکی ہیں، مختلف واٹس ایپ گروپوں میں آ چکی ہیں، اور ان ویڈیوز کی مدد سے اس مجمع میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں جو شناخت مطلب ہو رہے ہیں ان کو قتل کی دفعہ کے تحت جو ہے وہ ان کو سزا دی جائے. یعنی موب کا فائدہ نہ مطلب دیا جائے، اس موب میں ہر قابل شناخت شخص کو سزا دے کر عبرت کا نشان بنایا جائے، تبھی مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکتا ہے. بصورت دیگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا کہ جس کا جس پہ دل کرے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا الزام عائد کر کے اسے جو ہے وہ قتل کر دیں. لہٰذا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور ایسے لوگوں کی سرپرستی کرنے والوں کے ساتھ حکومت جو ہے وہ سختی سے نمٹے اور انہیں عبرت کا نشان بنائے. بصورت دیگر یہ جو یعنی سلسلہ ہے یہ ہماری تباہی کا باعث بنے گا. میری طرف سے آپ سب کو سننے کا بہت شکریہ. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.